کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر زن بول دیا جائے۔ قریش اپنی ستمرانیوں سے بات نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کے سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کار کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مرد دان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت کو پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ کے پاس جنگ کے لیے جمع ہو گئے، اور جب نبی کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمائے، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ کر رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے مدد حاصل کر سکے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے وقت انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے ہی امن اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد نے بآواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب بھی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اس حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ نے فرمایا، کون؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ نے آپ کو دعا دی اور پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ ابی بن کعب
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینے میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ اللہ کے مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو زمین میں نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنی تسلط کا دائرہ قریش کی تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے دو منصوبے اختیار کیے۔ ایک، جو قبائل اس شہر کے ارد گرد یا شہرہ سے مدینے تک درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ، چارہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی، تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینا کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45-50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے۔ دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے اور اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستے عموماً مکے کے راستے پر خصوصی نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جائے اور ساتھ ہی ان راستے پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین و یہود آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بھیجا طیش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اسے نکل کر ہوش کے ناخن لے اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔